So far, we have studied relationship of political science with history and economics. So the next in line is political science and ethics. So what ethics is? Ethics is a science of moral conduct of individual in a society. It deals with the right and wrong of man's conduct and behavior. मतलब हाउ डू वी एक्ट इन अ सोसाइटी, और क्या वो हमारे एक्ट्स जो हैं और हमारा जो भी रवैया है, हमारा बिहेवियर है, हमारा कंडक्ट है, वो सही है या गलत है, और वो मोरल प्रिंसिपल्स पर फॉल करता है, उनके अंडर आता है या नहीं आता, ये है एथिक्स की साइंस. दिस देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ मोरालिटी, पब्लिक एंड प्राइवेट. जब भी आपकी मोरालिटी की हम बात करते हैं तो आपकी दो तरह से होती है. जैसे हमारी लाइफ एक पब्लिक लाइफ होती है, एक प्राइवेट लाइफ होती है, उसी तरह मोरालिटी भी एक पब्लिक मोरालिटी होती है और एक प्राइवेट होती है. स्टेट मस्ट रेगुलेट प्राइवेट मोरालिटी इनडायरेक्टली एंड पब्लिक मोरालिटी डायरेक्ट. इसका क्या मतलब है कि स्टेट जो है, मतलब उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्राइवेट मोरालिटी को इनडायरेक्टली जो है एड्रेस करे, उसको रेगुलेट करे, और जो पब्लिक मोरालिटी है उसको डायरेक्टली करे. इसकी मिसाल ये है कि ऐसे लॉज बनाए जाएं जो कि हमारी पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ के मुतालिक कुछ हदूद मुतय्यन करें. वो कैसे होता है? जैसे फर्ज करें कि कोई ऐसे लॉज हैं जो कि बताते हैं आपको कि आपने पब्लिक लाइफ में किस तरह से लोगों के साथ पेश आना है. या जैसे हमारे यहाँ एक पाकिस्तान में एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस है, जिसके मुताबिक ये है कि आप लोगों ने जो मुस्लिम्स हैं या गैर नॉन मुस्लिम्स हैं, उन्होंने ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान उन्होंने अपने आप को रोकना है पब्लिक प्लेसेस पे खाने पीने से या ऐसी चीज़ों से कि जो मतलब किसी रोज़ेदार के लिए थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो. तो ये एक तरह से आप पब्लिकली कर रहे हैं. दूसरी मिसाल हम ये ले सकते हैं कि आपके लिए आपको पता होता है कि आपकी पब्लिक लाइफ में आप किस तरह से एक्ट कर सकते हैं और किस तरह से नहीं कर सकते. उसके लिए लॉज होते हैं कि आपको एज अ गुड सिटीजन या एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन किस तरह से एक्ट करना है. फॉर से कि अगर गवर्नमेंट ये पॉलिसी लेके आ रही है कि आपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को जो है उनके साथ हेल्प करनी है और उनकी जो वो अहकामात दे रहे होते हैं, किसी गैदरिंग, कोई पब्लिक गैदरिंग है और वहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स आपको अगर कह रहे हैं कि आपने इस रास्ते को इस्तेमाल करना है और इस रास्ते को इस्तेमाल नहीं करना, या आपने सिक्योरिटी चेक्स से गुजरना है, तो वो आपकी एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उस पब्लिक मोरालिटी का मुजाहरा करें और उसकी जो हदूद आपके लिए मुतय्यन कर रही है स्टेट्स, आप उनको ऑब्जर्व करें. प्राइवेट मोरालिटी में कैसे इन स्टेट रेगुलेट कर सकती है? वो इस तरह से रेगुलेट कर सकती है कि आपकी जैसे निकाह होता है उसको रजिस्टर कराना है आपने. अगर आप कोई भी मतलब आपकी प्राइवेट लाइफ के मुतालिक बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे ख़वातीन के हकूक़ के लिए बात होती है, तो आपने सुना होगा अगर कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस रजिस्टर हो सकते हैं, और उसके लिए आपको गवर्नमेंट ने एक मतलब लॉज बनाए हैं कि अगर यहाँ पे कोई अपनी बाउंड्रीज को ट्रांसग्रेस कर रहा है, प्राइवेट लाइफ में किसी की कोई मसला है, तो वो इसको किस तरह से करना है. फिर जैसे मोरालिटी के लिए आपको ये बताया जाता है कि जनाब हमारे पास जैसे इस्लामिक लॉज हैं तो उसमें पनिशमेंट्स हैं कि अगर कोई अडल्ट्री कर रहा है या फॉर्निकेशन कर रहा है और वो प्रूव हो जाती है, तो वो जो लॉज बनाए गए हैं वो बेसिकली इसलिए है कि आपकी मोरालिटी को रेगुलेट करे गवर्नमेंट. पब्लिकली भी आपको कोई ऐसा अनएथिकल काम करने से रोके और प्राइवेट लाइफ में भी आप कोई कहीं पे किसी बाउंड्री को ट्रांसग्रेस ना करें. और वो इसी तरह से होता है कि आप एक सिस्टम बनाते हैं, जस्टिस का एक सिस्टम बनाते हैं जहाँ लॉज होते हैं और वहाँ पे इफेक्टिवली जो है वो जस्टिस प्रोवाइड की जाती है. तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अब एग्जांपल्स में फिर उन्होंने जो यहाँ पे लिखी हुई है वो भी है कि प्रोहिबिट करती है ड्रिंकिंग को, गैम्बलिंग को, ऑब्ससीन लिटरेचर को, हीरोइन को,
کہ مطلب یہ آپ کی اگر آپ خود استعمال کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو یہ آپ کے ارد گرد موجود لوگوں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں یہ چیزیں. تو جس بھی چیز سے جو آپ کی پرائیویٹ یا پبلک لائف جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، آپ کی سوسائٹی متاثر ہو سکتی ہے. حکومت کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس کے متعلق کوئی لاز بنائے یا اس کو کسی طریقے سے مینج کرے کہ وہ لوگ آپ کی سوسائٹی کے دوسرے گروپس کے لیے یا دوسرے لوگوں کے لیے پرابلمس کا باعث نہ بنے. There is however a limit to state interference in the morals of people. اب ایک آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ ہر کسی کے ہر معاملے میں جو ہے انٹرفیرنس نہیں کر سکتی. اسٹیٹ کوئی مطلب انسان تو نہیں ہے نا کہ آپ کے ساتھ ہر وقت ہے اور وہ آپ کے اوپر اپنی جو آرڈرز ہیں وہ مسلط کرتا رہے. تو اسٹیٹ کی بھی کچھ لمٹ ہے اور کچھ پرائیویٹ فریڈمس بھی ہیں آپ کے کہ اگر جیسے آپ لوگوں کا فریڈم آف اسپیچ ہے تو یہ ایک آپ کا فریڈم ہے، یہ اس کی آپ کو اجازت ہے. سوائے ایمرجنسی سچویشن کے اسٹیٹ آپ کو نہیں روک سکتی کہ آپ کے اس رائٹ کو وہ ایبروگیٹ کرے یا اس کو کسی طرح سے ہالٹ کرے. تو وہ اسٹیٹ کے لیے بھی کچھ لمٹس ہیں کہ وہ جو انڈیویجول کی پرائیویٹ لائف ہے یا ان کی پبلک لائف ہے اس میں ضرورت سے زیادہ انٹرفیئرنس نہیں کرے گی. Morality is concerned with inner thought and conscience beyond the power of state and control of law. اب دیکھیں کہ ہم صرف یہ لاز بنا سکتے ہیں، ہم صرف یہ سمجھا سکتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے یا یہ کام صحیح ہے، ٹھیک، اور آپ نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. جیسے بچوں کو آپ بتاتے ہیں نا کہ یہ آپ کا ایک طریقہ کار ہے، اس چیز سے آپ نے بچنا ہے اور یہ کام آپ نے کرنا ہے. لیکن کوئی کسی کے ذہن میں کیا چل رہا ہے یا کسی کی مطلب اندر کیا انسٹنکٹ ہے، کیا ڈیزائر ہے، آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اور اسٹیٹ نہ اس تک پہنچ سکتی ہے، وہ اسٹیٹ کی جو پاور ہے اس سے آگے کی چیز ہے اور نہ اس کو لا کنٹرول کر سکتا ہے. تو ایتھکس جو ہے وہ حکومت ریگولیٹ کر تو سکتی ہے اور اپنی ایڈمنسٹریشن کے تھرو، ایگزیکٹو کے تھرو اس کو انفورس بھی کر سکتی ہے، لیکن آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے. تو اسٹیٹ کی کچھ لمٹس ہیں. لاز اینڈ اسٹیٹ لا اینڈ اسٹیٹ کین ریگولیٹ اونلی ایکسٹرنل بیہیویئر آف مین. آپ کسی کا موومنٹ آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ اس کی کسی حد تک ایکٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ پروہیبٹ کر سکتے ہیں اس کو کہ وہ یہ کام نہ کرے. لیکن لوگ اگر چور راستے نکالتے ہیں تو اسٹیٹ کو مطلب ان راستوں کو روکنے کے لیے نئے طریقے ڈیوائز کرنے پڑتے ہیں، لیکن اسٹیٹ اٹ سیلف جا کے ہر ایک شخص کے اوپر چیک نہیں رکھ سکتی. تو یہ تھوڑی سی لمیٹیشن ہے اسٹیٹ کی. اب پولیٹیکل سائنس اور ایتھکس کے متعلق جو مختلف ادوار میں، مختلف ٹائمز میں کیا تھاٹس رہے ہیں فلاسفرز یا ہمارے جو سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا ریلیشن شپ کیسا ہے. تو اینشینٹ گریکس میں پلیٹو اور ایرسٹوٹل جو ہیں ان کا یہ ماننا تھا کہ پالیٹکس واز نتھنگ بٹ اے کنٹینیوشن آف ایتھکس ٹو پبلک افیئرس. کہ پالیٹکس بیسکلی انہی ایتھکس کو جو ایتھکس ہیں زندگی گزارنے کے، ان کو پبلک افیئرس میں استعمال کرنے کا، ان کو یوز کرنے کا نام ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا نا پالیٹکس، ہم نے یہ بھی ایک پرسپیکٹو دیکھا ہے کہ پالیٹکس ایسے ہے کہ آپ کی جو لائف ہے اس کو ایک سسٹم میں لے کے آ رہی ہے اور اس سسٹم کی کچھ لمیٹیشنز ہیں، اس کی کچھ باؤنڈریز ہیں. تو جو اینشینٹ گریکس تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ پالیٹکس کنٹینیویشن ہے ایتھکس کی پبلک افیئرس میں، کہ آپ پبلکلی کوئی کیسے ڈیل کرے گا اس کے متعلق جو ایتھکس سیٹ کیے جا رہے ہیں، جو ایک طریقہ کار بنایا جا رہا ہے، جو ایک سسٹم بنایا جا رہا ہے، وہ پالیٹکس ہے. Aristotle said that state came into being to make life possible, but it continues to exist to make it good. کہ اسٹیٹ کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ زندگی کو فیسیلیٹیٹ کر سکے، بیئریبل کر سکے، اس کو سسٹمائز کر سکے، وہاں پہ رول لوگوں کو اسائن کیے جائیں اور وہ اپنے اپنے رول کے مطابق کام کریں اور ان کے کام، ان کی لیبر ڈیوائیڈڈ ہو اور وہ ایک سسٹم پراپر بنے جس میں سب کی انپٹ آئے اور وہ سب اس سے بینیفٹس کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب
اس کا کام صرف یہاں تک رہ نہیں جاتا اسٹیٹ کا کام. ان چیزوں کو اسی پیٹرن پہ کنٹینیو کرنا بھی اسٹیٹ کا کام ہے, تاکہ وہ جو آپ نے سسٹم بنا دینا کافی نہیں ہوتا, سسٹم کو چلائے رکھنا بھی امپورٹنٹ ہوتا. State exists to promote the social and moral good of man. وہی بات کہ اسٹیٹ کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کی مورل اور سوشل ویل بینگ کا کام کیا جائے, اس کو ایک سسٹم میں لا کر اس کو ارینج کیا جائے, مینج کیا جائے. It is an organization for moral perfection of man, کہ انسان کو اس کی زندگی کو ریگولیٹ کرنے کا ایک طریقہ بنایا جائے, اس کو پرفیکٹ مورل پر لایا جائے. ایک آرگنائزیشن ایسی ہو جو اس کی اپ برنگنگ کرے, جو اس کو پالش کرے. The Greeks believed that the moral side of state was more important than the economic and other aspects. گریکس کا یہ ماننا تھا کہ اسٹیٹ کا کام زیادہ جو ہے وہ انسان کی اصلاح کرنا اور اس کو سوسائٹی کے لیے ایکسیپٹیبل اور سوسائٹی کو اس کے لیے ایکسیپٹیبل بنانا ہے. باقی چیزیں جو اس کے کام ہیں, اکنامک ہے یا اور جو بھی اسٹیٹ کام کر رہی ہوتی ہے, وہ چاہے آج کل کی ٹریڈ ریگولیشن, وہ ٹریڈ ریگولیشن ہوں آپ کے یا فارن ریلیشنز ہوں, وہ سب بھی کسی حد تک وہ بھی امپورٹنٹ ہیں. لیکن گریکس کا یہ ماننا تھا کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا سسٹم ہو جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ایک پراپر مورل لائف گزار سکیں, مورل سائڈ پہ ان کی مورل اپ برنگنگ کی جا سکے. میکیویلی اور ہابس, اب ان کا نیکسٹ آتا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ دیر از اے ڈیورس بٹوین ایتھکس اینڈ پالیٹکس, بٹوین مورالٹی اینڈ پولائٹی. ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں, یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ لازمی نہیں ہے کہ ایتھکس اور پالیٹکس جو ہیں وہ سائڈ بائی سائڈ چلیں, مورالٹی اور جو پالیٹکس ہے وہ ہینڈ ان ہینڈ چلے اور ان کی بہت آپس میں, جیسے گریکس کا یہ ماننا ہے کہ وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, تو ان کا ماننا ہے کہ اتنا نہیں ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی رولر کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اسٹیٹ کی سوورینٹی کو اور اپنے تھون کی حفاظت کرے. مطلب اگر اس کو اسٹیٹ کی پروٹیکشن کے لیے یا اپنے رول کی پروٹیکشن کے لیے کوئی ایسا کام بھی کرنا پڑتا ہے کہ جو کہ امورل ہو, غیر اخلاقی ہو, تو وہ بھی کرے. جیسے ہمارے ہاں بھی جیسے وہ آتا ہے نا کہ ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہیں, اس میں آپ کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ روک لیتی ہے اسٹیٹ. مطلب آپ کے فنڈامنٹل رائٹس آپ کو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایبروگیٹ ہو جاتے ہیں, جو ایگزسٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو وہاں پہ یہ ہے کہ کیونکہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا, سسٹم کو بچانا امپورٹنٹ ہوتا ہے, تو وہاں پہ جو نارمل کنڈیشنز میں مورل چیزیں ہیں یا جو مناسب ہیں, جو اچھی چیزیں ہیں, ان کو بھی روک دیا جاتا ہے, کیونکہ سسٹم کو بچانا ضروری ہوتا ہے, اسٹیٹ کو بچانا ضروری ہوتا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ a prudent ruler ought not to keep faith when by so doing it would be against his interest. اب کیونکہ رولر کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ his interest کی بات آ رہی ہے. ماڈرن جب ہم بات کرتے ہیں تو کیونکہ اب اسٹیٹ کے انٹرسٹ کی بات آتی ہے تو وہ اسٹیٹ کے انٹرسٹ ہوں گے. And when the reason which made him bind himself no longer exists. تو ان کا یہ ماننا ہے کہ ایتھکس صرف وہاں تک آپ چلا سکتے ہیں پالیٹکس کے ساتھ کہ جہاں پر جو سوورینٹی ہے آپ کی یا جو آپ کے انٹرسٹ ہیں وہ ایٹ اسٹیک نہ ہو. جہاں پہ وہ ایٹ اسٹیک ہوں وہاں پہ آپ جو ہے وہ اگر کچھ امورل حرکتیں بھی کرنی پڑتی ہیں اس سوورینٹی کو بچانے کے لیے, اس رول کو بچانے کے لیے, تو وہ کی جا سکتی ہیں. Modern writers assert that politics without morality is tyranny. ان کا یہ کہنا ہے, جو آج کل کے یا ماڈرن رائٹر ہیں, تو ان کا یہ ماننا ہے کہ ایسی پالیٹکس جس میں موریلٹی نہ ہو وہ ظلم ہے, وہ جبر ہے. تو پروفیسر براؤن says politics is but ethics writ largest. Ethical theory is incomplete
without political theory, because man has to live in association with other men. Political theory is idle without ethical theory, because its studies and its results depend fundamentally on our scheme of moral values or conceptions of right and wrong. अच्छा जी, तो अब यहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एथिक्स का एक बड़ा जैसे कहते हैं मजहर है, ठीक है, कि एथिक्स ही है जो कि पॉलिटिक्स है। उसको एथिक्स को जब आप एक बड़े स्केल पर ले जाते हैं तो वो एक पॉलिटिक्स है। एथिकल थ्योरी इनकम्प्लीट है पॉलिटिकल थ्योरी के बगैर। क्यों? क्योंकि इंसान को एसोसिएशन में रहना है दूसरे लोगों के साथ। आप आइडल अकेले नहीं रह सकते। पॉलिटिकल थ्योरी एथिकल थ्योरी के बगैर अधूरी है, बिकॉज इट स्टडीज because its study and result depend fundamentally on our scheme of moral values and our conception of right and wrong। क्योंकि वो इंसान के जो सोचने का तरीका है, थिंकिंग पैटर्न, उसके सही गलत और उसकी मोरल वैल्यूज पर बहुत ज़्यादा रिलाई करती है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल थ्योरी को हम एथिकल थ्योरी के बगैर चला सकते हैं। तो इन दोनों का साथ साथ चलना ज़रूरी है और दोनों तकरीबन इनके नज़दीक एक ही चीज़ है। Lord Acton said that the question is not what the state does but what it ought to do, कि उसको क्या करना चाहिए इसको बेहतर बनाने के लिए, ये इम्पोर्टेंट है। वो क्या कर रही है या वो क्या करती है is not that important. Every question of politics has to be judged on the moral basis and import, कि उनके जो स्टेट के या पॉलिटिक्स के जो भी एंड रिजल्ट आ रहे हैं वो किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं हमारी जो वो क्या चीजें हमारी सोसाइटी में लेकर आ रहे हैं, वो देखना इम्पोर्टेंट होता है हर फैसले के मुतालिक, हर सवाल के मुतालिक। Hence politics cannot be separated from ethics, तो पॉलिटिक्स और एथिक्स जो हैं वो साथ साथ चलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिक्स एंड एंथ्रोपोलॉजी। इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? एंथ्रोपोलॉजी पहले है क्या, हमें ये पता होना चाहिए। तो एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी इज द साइंस ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज as well as of folk societies of present times. It also studies kinship relationship in modern societies. It is the branch of social sciences which studies early man and his relationship with the physical environment, race and culture. एंथ्रोपोलॉजी क्या है? वो साइंस है स्टडी करने की पुराने लोगों को, और जो ये कहते हैं फोक सोसाइटीज हैं हमारी उनको, और जो किनशिप रिलेशनशिप है आपस में, जो एक तरह से रिश्तेदारियों का रिलेशनशिप है मॉडर्न सोसाइटीज का, उनको स्टडी करना। और स्टडी करना सोशल साइंसेस की इस तरह से कि अर्ली मैन जो पहले का इंसान था उसका अपने फिजिकल एनवायरनमेंट और रेस और कल्चर के साथ रिलेशनशिप कैसे बना, कैसे चला, और जो बेसिकली इंसान और उसकी एवोल्यूशन और उसका अपने कल्चर, रेस और एनवायरनमेंट के साथ जो कनेक्शन है उसको सबको मिला के पढ़ना एंथ्रोपोलॉजी है। तो इसकी आगे से 4 ब्रांचेस आ जाती हैं। जियोग्राफी के लिहाज से, फिजिकल उसकी लिहाज से कि उसमें रेस का आता है, कल्चरल लिहाज से, एथनिक एथनोलॉजी और एथनोग्राफी के लिहाज से। अब जो एंथ्रोपोलॉजिकल जियोग्राफी है वो क्या है? वो डील करती है विद रिलेशनशिप एंड इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट अपॉन मैन, कि जिस माहौल में, जिस जियोग्राफी में वो रह रहा है, जो उसका महल वकूअ है, जो उसकी एरिया है, जो उसका एनवायरनमेंट है, उसका क्या इफेक्ट होता है इंसान पर, और वो किस तरह से उसकी अपब्रिंगिंग में या उसके बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा होता है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी ये कहती है कि प्रॉब्लम ऑफ रेस आता है, द मीनिंग ऑफ रेस, डिफरेंट ऑफ रेसेस ऑफ मैन, द ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कि ये रेसेस कहाँ से बन रही हैं और ये इनके दरमियान क्या डिवीजन है और इनका मतलब क्या है और क्या ओरिजिन, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में आएगा
کہ پرابلم کلچر کی ہم نے دیکھنی ہے کہ واٹ از کلچر، کلچر کا اوریجن کہاں سے ہے، ویریس ٹائپ کیا ہے کلچر کی، ریلیشن شپ کیا ہے انسان کا کلچر کے ساتھ. ایتھنوگرافی کی جب ہم بات کریں گے تو وہ ان تینوں ہی جو اوپر باتیں ہوں گی، کلچر، فزیکل اور جیوگرافی کے لحاظ سے، ان کو ان تین کو اسٹڈی کر کے ایز اے ریزلٹ ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی آتی ہے. اور اس میں ہے کہ پیپل، ریس آف مین اینڈ ریسز آف مین اینڈ دیئر افیکٹونیس ان سروائیول، کہ ان تینوں چیزوں کو لے کر انسان نے کیسے سروائیو کیا اور وہ آگے بڑھا ہے. تو اینتھروپولوجی ایک از ڈیفائنڈ ایز اے تھیوری آف ہیومن سروائیول، کہ انسانوں نے کس طرح سے سروائیو کیا ہے. اور اس میں آپ ہیومن ہسٹری کو پڑھتے ہیں کہ کہاں پہ تھے، کہاں سے کہاں ہجرت کر کے گئے، کس کس مسائل سے وہ گزرے، اور کیا سب کچھ، کیسے ریسز بنی، کیسے قبائل بنے، وغیرہ وغیرہ. The contribution of anthropology to political science. اب کیونکہ ہم نے آلریڈی بات کر لی ہے کہ ریس ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ ریسز جو ہے وہ ہماری سوسائٹیز میں، ہمارے ہاں بھی بلکہ دنیا بھر میں بہت ایک امپورٹنٹ پرابلم ہے. اب اینتھروپولوجی کی طرف سے کیونکہ ہمیں ایک ریس کا کانسیپٹ آ رہا ہے، تو ریس میں یہ ہے کہ کچھ ریسز اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتی ہیں دوسروں سے. تو یہ ایک تھوڑا سا پولیٹیکل ڈائمینشن ہم جب اس کی دیکھتے ہیں تو وہ پولیٹیکل سائنس کے ساتھ اینتھروپولوجی کا ریلیشن شپ بنتا ہے. Given rise of the political theory called racialism, which has become a political dogma in certain realist states like Nazi Germany in the past and South Africa. Now, the thing is کہ جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں ورلڈ وار کی، ورلڈ وار 2 کی خاص طور پہ، تو آپ جرمنی کو ان ٹرمز آف نازی جرمنی بہت زیادہ سنتے ہیں، بیکاز دے تھاٹ کہ دے ور ا سپیریئر ریس، اور ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے. اینڈ دے مطلب آل دا جرمن جہاں جہاں بھی وہ ہیں وہ دوبارہ اکٹھے ہوں گے اور وہ جو ہے وہ دنیا پہ رول کریں گے. اور اس ٹائپ کا جو تھا کہ ان کا یہ تھا کہ ہمیں سپریس کیا گیا ہے تو اب ہم اٹھیں گے، اس سپریشن سے باہر آئیں گے. اور ساؤتھ افریقہ کی جب بات ہوتی ہے تو ساؤتھ افریقہ میں بھی اپارٹھیڈ کا ایک دور آتا ہے کہ جو ریشلزم بہت زیادہ تھا، ریسزم، تو وہ وہاں پہ بھی ابالش کیا گیا ریسزم کو، لیکن ہسٹری کا پارٹ ہے تو وہ اس کی ایگزامپلس ہیں. اس لیے the effect of racism is found also in theories of nationalism, in in color prejudices, in political attitudes and beliefs, such as Heron Wolf اور master race. ہیرن والف اور ماسٹر ریس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریسز جو اپنے آپ کو باقی لوگوں کے نسبت سپیریئر سمجھتی ہیں، اور یہی بیس بنی تھی ناززم کی، یا آج کل جو زوئنزم آتا ہے اس کی، کہ اسرائیلیز جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایک سپیریئر بینگ سمجھتے ہیں باقی لوگوں کی نسبت، زوئنس جو ہیں. تو پھر اپارٹھیڈ پالیسی جو تھی ساؤتھ افریقہ کی، اس میں بھی یہ تھا کہ جو بلیک افریقنس ہیں اور وائٹ افریقنس ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ ایک سیگریگیشن تھی، کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے انہیں، ان کی کالونیز الگ تھیں، ان کو اپنی سوسائٹی سے باہر رکھتے تھے کیونکہ وہ اپنے آپ کو سپیریئر ریس سمجھتے تھے. اسی طرح سے اینٹی سیمیٹزم ہے اور اینٹی نیگرو ریارٹس ہیں یو ایس اے میں، کہ نیگروز جو ہیں وہ بلیک ہیں، بلیکس ہیں، تو ان کے متعلق جو ریسزم کا جو انہوں نے پرابلم سفر کیا، اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو ایک سپیریئر ریس ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہے کہ جیسے وائٹس ہیں یو ایس اے میں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سپیریئر ہیں، اور جو بلیک نیگروز ہیں وہ دے آر سلیو، اور اس سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے سوسائٹی میں. اور چاہے وہ آپ کے ڈائریکٹ سلیو ہیں یا نہیں ہیں، جب آپ سلیوری کی ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کیونکہ یہ ریس بلیکس کی ہے تو یہ سب غلام ہیں، ان کے کوئی رائٹس نہیں ہیں، اور یہ کسی بھی کیپیسٹی میں ہوں یہ سلیو ہی ہیں. تو کاسٹزم اور ٹرائبلزم اسی کی ایک برانچ جو ریس کی آتی ہے، وہ جو انڈو پاک میں کاسٹزم اور ٹرائبلزم کے نام سے بن جاتی ہے. ہمارے ہاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ٹرائبلزم بہت زیادہ امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے، تصور کیا جاتا ہے قبائل کا نظام، خاص طور پہ کہ قبائل جو ہیں وہ کچھ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، کچھ قبائل جو ہیں ان کی اتنی زیادہ سوسائٹی میں وہ نہیں سمجھا جاتا، ان کو ریسپیکٹیبل نہیں سمجھا جاتا. یا انڈیا میں جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ان کی کاسٹ ہیں تو وہ جو
सुपीरियर कास्ट वाले हैं, वो जो लोअर कास्ट वाले हैं, उनको अपने इर्द गिर्द भी महसूस करना पसंद नहीं करते। तो ये एंथ्रोपोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कि पॉलिटिकल नेचर की है। कैसे पॉलिटिकल नेचर की है? इसलिए कि वो लोग जो बेसिकली अपने उस सोसाइटी के पार्ट हैं, उस सोशल स्ट्रक्चर का हिस्सा है, लेकिन उनको उसमें बराबर नहीं समझा जाता या उनको एक्सक्लूड किया जाता है। तो रेस का या कास्ट की बुनियाद पर या उनके ट्राइब्स की बुनियाद पर, तो ये एक प्रॉब्लम है पॉलिटिकल नेचर की। एंथ्रोपोलॉजी डीपली अफेक्ट्स द पॉलिटिकल थॉट। अब ये जो कास्ट है, ये जो कलर का जो ये सारी सियासत है, वो हमारे पॉलिटिकल थॉट को भी इफेक्ट करती है। किस तरह से इफेक्ट करती है? कि इसकी वजह से कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अफेक्ट होती हैं, उनको परसिक्यूट किया जाता है, उनको रिप्रेस किया जाता है, जिनोसाइड किए जाते हैं, पूरी पूरी जो उनकी नस्लें होती हैं उनको तबाह किया जाता है और उनके साथ जुल्म किए जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, जो कि पॉलिटिकल टर्म्स में जब आए तो उसका सोल्यूशन ढूंढना जो है वो ज़रूरी है, और उसके लिए हेल्प करती है हमें एंथ्रोपोलॉजी कि हम उसकी कोई निकाल सकें। हाँ, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात आती है। ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होती है? ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है द स्टडी ऑफ लॉ। तो पॉलिटिकल साइंस का और रिलेशनशिप लॉ का जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि political science relation with science of law is based upon the fact that state, which is the subject matter of political science, exists mainly for the purpose of making and enforcing law. State का मकसद क्या है? कि वो structure provide करे, वो environment provide करे, वो सारी facilities provide करे कि जहाँ पे हम law बना भी सकें और उस law को enforce भी कर सकें ताकि society in order रहे। और in fact social life of an advanced type cannot be possible without law। कि आप जब तक आपके पास लॉ नहीं होगा, आप एक प्रॉपर मैनेज्ड ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी नहीं बना सकते। एंड लॉ कैन नॉट बी मेड एंड एनफोर्स विदाउट द लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल मशीनरी ऑफ स्टेट। लॉ आप बना दें, आप कागज पे लिख दें कि ये लॉ है, और वो लॉ जब तक उसको कोई वेरीफाई करने वाला ना हो, उस पर कंसेंसस ना हो, उसको इनैक्ट करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद ना हो, जब उसको इन्फोर्स करने के लिए आपके पास एग्जेक्टिव मौजूद ना हो और जुडिशरी ना हो जो इस लॉ के मुताबिक जो है वो सोसाइटी में उस लॉ को उसके मुताबिक फैसले करें, तो तब तक वो लॉ किसी काम का नहीं होता। तो इसीलिए पॉलिटिकल साइंस और ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो है वो आपस में रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, बेहतरी के लिए, आगे बढ़ने के लिए सोसाइटी की। The interdependence of allied sciences of law and politics is shown by the fact that the kinds and content of law are determined by the nature of state। हमें पता है कि जिस तरह की स्टेट होगी उससे मिलते जुलते ही लॉज आएंगे। अगर कोई बहुत लिबरल स्टेट है तो उनके लॉज में भी जो हमें है वो लिबरल आइडियल्स नजर आएंगे। अगर कोई कंजर्वेटिव स्टेट है तो उसके लॉज आपको कंजर्वेटिव होने चाहिए। अगर कोई इस्लामिक स्टेट है तो उसके जो लॉज है उसमें आपको इस्लाम का थोड़ा टच नजर आएगा। नीचे वही बात कि द फ्यूडल स्टेट है तो फ्यूडल सिस्टम ऑफ लॉ होगा और ज्यूरिस्प्रूडेंस होगा। कैपिटलिस्ट स्टेट है तो वहाँ पे कैपिटलिस्ट पॉलिसीज, कैपिटलिस्ट लॉज नजर आएंगे। सोशलिस्ट स्टेट है तो वहाँ उसी के हिसाब से लॉज और ज्यूरिस्प्रूडेंस नजर आएगी। Their relationship is so close that jurisprudence is really a branch of political science। jurisprudence को political science की branch कहा जाता है। French writers include both of them as a single science। French जो writers हैं वो उसको एक ही साइंस समझते हैं और उसको डेजिग्नेट करते हैं अंडर पॉलिटिकल साइंस। However, jurisprudence is a vast and separate science and is treated as an independent discipline, though closely allied to political science। के हम मानते हैं कि इनका रिलेशनशिप बहुत गहरा है, लेकिन उनमें ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो एक अलग पूरी साइंस है। सही। तो नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस एंड जियोग्राफी। पॉलिटिकल साइंस एंड जियोग्राफी की बात जब हम करेंगे तो वही बात है कि जियोग्राफिकल जो हमारी सोसाइटी, हमारा एनवायरनमेंट है, हम कहाँ पे रह रहे हैं, हमारे नेबर्स कौन है,
ہمارا انوائرمنٹ کیسا ہے, ہمارے پاس ریسورسز کیا ہیں, یہ سب ڈپینڈ کرتے, یہ سب افیکٹ کرتے ہیں ہمارے بیہیویئر کو, پولیٹیکل بیہیویئر کو. دیر از این اولڈ بلیف ان جیوگرافیکل ڈیٹرمنزم آف مین سوشل اینڈ پولیٹیکل لائف. ایک پرانا نظریہ ہے اور کسی حد تک ٹھیک ہے کہ آپ کی جو سوشل اور پولیٹیکل لائف ہے اس کو بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے آپ کی جو جیوگرافیکل لوکیشن سے, آپ کی پلیسمنٹ سے. مینی ارلی اینڈ ماڈرن رائٹرز ہیو emphasized on the influence of geography on the political life, policy and structure of state. کہ وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی جیوگرافی جو ہے وہ پولیٹیکل لائف پہ, پالیسی پہ, اسٹرکچر کو, اسٹیٹ کے سب کو افیکٹ کرتی ہے. دے بلیو دیٹ کلائمیٹ, soil, topography and their other geographical conditions directly or indirectly determine the type of government, policy and national character of people. اور یہ چیزیں کس طرح سے آپ کی جو اسٹرکچر ہے اسٹیٹ کے اور اس کی سارا نظام ہے اس کو افیکٹ کرتی ہیں. ایرسٹاٹل بلیو دیٹ جیوگرافی گائیڈڈ پولیٹیکل وزڈم. جو آپ کی جیوگرافی ہوتی ہے وہ آپ کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنے پولیٹیکل افیئرس کو, اپنے اسٹیٹ کے اسٹرکچر کو, ان چیزوں کو مینیج کرنا ہے. ابن خلدون واز also emphasized the effects of geographical environment on politics and history. Borden was the first modern thinker to dwell upon the relationship between politics and geography. Montesquieu, another French thinker, emphasized on the influence of geographical conditions on the forms of government and liberty of people. اسی طرح آگے مختلف جو ہیں یہ رائٹرس کے ویو پوائنٹس ہیں کہ انگلش ہسٹورین ہیں, ان کی بک ہے ہسٹری آف سیولائزیشن. ہی ڈکلیئر دیٹ مینس مائنڈ از اے پروڈکٹ آف ہز ایکسٹرنل انوائرمنٹ. جو مطلب ایک ویسے بھی سائیکالوجی کا ایک مانا جاتا ہے نا کہ آپ جس انوائرمنٹ میں رہتے ہو اسی کی طرح کے تھاٹس اور اسی طرح کی چیزیں آپ کی زندگی میں ہوتی ہیں, انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں. آپ کی جیوگرافی, آپ کا انوائرمنٹ آپ کو مطلب آپ کے اوپر ایک اثر رکھتا ہے. That is of such facts of physical environment as food, climate, soil, and general aspects of nature. In recent times, also many writers have emphasized. اب جو یہ ہے یہ وہ writers ہیں جو پچھلی 3-4 دہائیوں کے جو مشہور writers ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. ان میں بلانشے ہے, ہٹنگٹن ہے اور دوسرے ہیں جرمن رائٹرز ہیں. انہوں نے ایک ٹرم کوائن کی جس کو جیو پالیٹک بولا جاتا ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹرم ہے. اور اس کا ہے کہ دیٹ از دا ڈٹرمنیشن آف پالیٹکس آف اے کنٹری بائی اٹس جیوگرافی. کہ کسی بھی ملک کی جو پالیٹکس ہے وہ اس کی جیوگرافیکل لوکیشمنٹ اور اس کی اور ان چیزوں سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے. اب جب آپ ماڈرن ٹرمس میں پڑھیں گے نا پالیٹکس آگے چل کے تو مطلب جو انٹرسٹ رکھتے ہیں تو آپ کی جیوگرافی, ہم پاکستان کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو پالیٹکس ہے, ہماری چاہے انٹرنیشنل پالیٹکس ہو, ہماری نیشنل پالیٹکس ہو, اس کا بہت زیادہ افیکٹ ہے ہماری ہسٹری سے. جیو پالیٹکس میں پھر آپ کی جو ہے وہ ہسٹری بھی آتی ہے, آپ کی لوکیشن بھی آتی ہے, آپ کا کلائمیٹ بھی آتا ہے, آپ کے نیبرس بھی آتے ہیں, آپ کے ریسورسز سب شامل ہوتے ہیں. تو وہ بہت حد تک امپیکٹ کرتے ہیں آپ کی جو پالیسیز ہوتی ہیں, آپ کے اسٹرکچر کے اوپر, آپ کی ہر طرح سے آپ کی زندگی, جو آپ کی ایک قومی زندگی ہے اس کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. There is a measure of relationship between and influence of geography on politics of every country, but it is neither so direct or not so interchangeable. So ایک ویو پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے کسی حد تک امپیکٹ ہوتا ہے جیوگرافی کا پالیٹکس پہ ہر کنٹری کی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹلی کر رہی ہو یا ہم اس کو چینج نہ کر سکتے ہوں. بہت سی سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ چینج کیا جا سکتا ہے. آپ اپنے کلچر کو بدل سکتے ہیں, اپنے پولیٹیکل کلچر کو بدل سکتے ہیں, آپ نئی چیزیں انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں, لیکن کچھ ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ مطلب اس سے بالکل ہی آپ ڈیویٹ نہیں کر سکتے. It is quite true that the state and political institutions of the country are influenced by its geography because they occur or grow up in geographical settings. کہ وہ وہی بات کہ جس انوائرمنٹ میں وہ پروان چڑھ رہے ہیں ان کے انفلوئنس سے وہ بالکل باہر تو نہیں آ سکتے, تو ان کا اثر ہوتا ہے. The political geography is an important field of study of both political scientists and geographers. کہ دونوں کا ماننا ہے, چاہے وہ جیوگرافرز ہوں یا پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوں, کہ جناب ان کا اس کا امپیکٹ ہے. Now the next thing is the relationship between man and his milieu.
سو وٹ ملیو از وہ بھی دیکھتے ہیں ہم کہ وہ اٹ کین بی ایکسپلین بوتھ ویز کہ انسان کا اپنے اس نیچر سے جہاں پہ وہ ہے اس کے اوپر بھی افیکٹ ہوتا ہے, جس کنڈیشنز کے اندر وہ رہ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی افیکٹ ہوتا ہے, اور ان کنڈیشنز کا اس کے اوپر بھی افیکٹ ہوتا ہے. یہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ وائس ورسا ہے کہ آپ ظاہر بات ہے جو کہتے ہیں نا کہ آپ ایک شخص کو ایک اچھا ماحول پرووائڈ کریں تو وہ ایک اچھا سٹیزن بنے گا, اور پھر اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اچھی سوسائٹی بناتے ہیں. یہ اس طرح سے مطلب یہ بات ہے. Man as a geographic agent has refashioned the landscape or the physical features of nature. کہ ہم یہاں پہ بہت سی ایسی بھی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جیوگرافیکل سیٹنگ جیسی بھی تھی لوگوں نے ان کو لیویبل بنایا. مطلب فرض کریں کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں وہاں کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے, لیکن ہم اس کو ریفیشن کرتے ہیں, اس لینڈسکیپ کو بدلتے ہیں, اس کی فزیکل پراپرٹیز کو کسی حد تک بدلتے ہیں تاکہ ہم ان جگہوں پہ رہ سکیں. ہم سڑکیں بنا سکتے ہیں, ہم انفراسٹرکچر وہاں کا بہتر بنا سکتے ہیں, تو ہم اس جگہ کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ رہ سکیں. یا ایسے ممالک جہاں پہ جو ٹیمپریچر ہے وہ بہت زیادہ رائز کرتے ہیں یا وہ بہت زیادہ فال کرتے ہیں, تو وہاں پہ ہیومن بینگ ایز اے جیوگرافیکل ایجنٹ اس کے اندر یہ ٹینڈنسی ہے کہ وہ اس کو اپنے لیے فیوریبل بنا سکتا ہے. تو اسی طرح سے کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ کنڈیشنز جیسی بھی ہوں ان کو بدلا جا سکتا ہے. This influence increased manifold when viewed from the standpoint of state. It is the basis of power politics. کی power politics کی basis میں آتی ہے. The more a state increases in population, area, industry, science, technology, the more it tends to expand geographically and to influence, dominate and conquer other lands, countries and nations. اس کی بہت بڑی example پریزنٹ ڈے انڈیا ہے. اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا جیو پالیٹکس کی یا جیوگرافی میں صرف آپ کا وہ لینڈ نہیں آتا جس پر آپ جو مارک ہوا ہے کہ یہ یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کی کنٹری ہے. جیوگرافی میں مطلب جیو پالیٹکس میں آپ کی پاپولیشن بھی آ رہی ہے, آپ کا ایریا, آپ کی انڈسٹری, آپ کی جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں آپ کی خدمات ہیں جو بڑھ چڑھ کے آپ کام کر رہے ہیں وہ سب شامل ہوتا ہے, اور وہ بہت حد تک امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کے انفلوئنس کو بڑھانے میں, آپ کی ڈومینیشن کو بڑھانے میں, آپ کا دوسری جگہوں پر اپنا قبضہ جمانے میں, دوسرے لوگوں پر اپنے آپ کو مطلب جسے کہتے ہیں نا مسلط کرنے میں. تو انڈیا اس کی کیسے ایک لیونگ اور بہت امپورٹنٹ اگزامپل ہے کہ انڈیا کی پاپولیشن ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ جو ہے وہ سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن ہے, اور انڈیا کی پاپولیشن دنیا کے بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک میں اور بہت سارے ممالک میں وہ پھیلی ہوئی ہے. خاص طور پہ جب آپ خاص طور پہ بات کرتے ہیں یو ایس کی, اگر ہم بات کریں تو یو ایس اگر ورلڈ کا مطلب اس وقت سپر پاور ہے تو وہاں پہ بہت زیادہ ورک فورس ہے جو انڈیا کی ہے. وہاں پہ ہائر پوزیشنز پہ انڈینس بیٹھے ہوئے ہیں, پالیسی میکرز کی جگہ پہ انڈینس بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو گارڈ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جیوگرافکلی اگر ہم دیکھیں تو وہ آلریڈی ایک بڑے ایریا کا بڑا کنٹری ہے, اس کے نیبرز میں اس کی پالیسیز مطلب وہ بہت ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. پاکستان مطلب وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک ریجنل ہیجمن بنا کے پیش کرنا چاہتا ہوں, یا میں ساؤتھ ایشیا میں ایک ریجنل ہیجمن ہوں, اور جو دوسری اسٹیٹس ہیں ان کی پالیسیز میری پالیسیز کے ساتھ مطلب ملنی چاہیے, یا وہ میری پالیسیز کے مخالف نہیں جانی چاہیے, جس کو پاکستان ریزسٹ کرتا ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی میں وہ اپنی بہت زیادہ وہ ریسرچ کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں, ان کی انڈسٹری بہت زیادہ فلرش کر رہی ہے. میڈ ان انڈیا کے نام سے وہ پروڈکٹس جو ہیں وہ کر رہے ہیں. یہی چیز کو ہم چائنا میں بھی دیکھتے ہیں کہ چائنا نے اپنا انفلوئنس کیسے بڑھایا ہے. ان کا بھی پاپولیشن سب سے زیادہ تھی, وہ مختلف ممالک میں پھیلے ہیں, انہوں نے وہاں سے نالج گین کیا ہے, وہاں پہ وہ مختلف خدمات کر رہے ہیں, اور وہ پوری دنیا میں چائنا کی جو پروڈکٹس ہیں وہ پہنچا رہے ہیں. تو وہ اپنا ایک اور طرح سے انفلوئنس بڑھا رہے ہیں, اکنامک انفلوئنس بڑھا رہے ہیں. اسی طرح سے مختلف کنٹریز جو ہوتی ہیں وہ اپنا انفلوئنس بڑھا سکتی ہیں, اور یہ سارا جو ہے وہ جیو پالیٹکس میں آتا ہے. This tendency has created states and kingdoms and empires in the past and even the present ages. اب اس میں پھر لازمی نہیں ہے کہ انڈیا جیسا بڑا ملک ہی ہو. Even a small country with a favorable geographical situation can also play the game of politics.
The insular position and its long coastline made England a naval power, whose politics and government were greatly influenced by its nearness and dependence on sea. हमें पता है हम क्योंकि ब्रिटिश रूल के अंदर रहे हुए हैं ना, तो ब्रिटेन का को जो सबसे एक इंसेंटिव था वो उसके नेवल पावर थी. नेवल पावर के थ्रू उन्होंने नेवल ट्रेड के थ्रू उन्होंने दुनिया पर हुकूमत की है. उनका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस था. जब हम इंडो पाक की भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो बेसिकली ट्रेड के लिए आए थे यहाँ, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो यहाँ पे कदम जमाने शुरू किए. और बाकी भी जब आप उनके यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ें तो वो यही है कि वो अपनी ट्रेड मार्केट्स ढूंढने निकला करते थे और उसके थ्रू उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस किया और इतनी बड़ी एक जो है वो इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनीज उनके अंडर आई, इतनी बड़ी उनकी हुकूमत थी. तो पॉलिटिक्स इज द ड्रामा प्लेड ऑन द स्टेट ऑफ जियोग्राफी. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर जियोग्राफी एक स्टेज है तो पॉलिटिक्स वो ड्रामा है जो उसके ऊपर चलता है. और विदाउट अ स्टेज ड्रामा जो है वो मतलब इतना इफेक्टिव नहीं हो सकता ना. एक सेटिंग देता है आपको, एक पूरा माहौल प्रोवाइड करती है स्टेज, एक जो है फीलिंग देती है. तो जो एक्टिंग हो रही होती है वो पॉलिटिक्स है. तो वो सारी सेटिंग जो है जो आपकी एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है, फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर रही है, वो जियोग्राफी है. In modern times, the influence of geography on politics and state system has further increased by development of nuclear warfare potential on one side and of space technology on the other. It is not a very distant future. These two developments combined into Star Wars, as Americans call them, would deeply influence the politics of the whole world and one way or another. In other words, astronomy coupled with geography would determine the mankind's future for good or evil. یہ بات تو خیر ہمیں سب کو ہی پتہ ہے کہ اب ہم سیاروں پر پہنچ گئے ہیں, اب ہم ستاروں پر حکمرانی کی بات کر رہے ہیں. نیوکلیئر وارفیئر پوٹینشیل کی وجہ سے دنیا کی پالیٹکس کی جو ورلڈ پالیٹکس ہے, انٹرنیشنل پالیٹکس ہے, اس میں بہت زیادہ چینجز آئے ہیں. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جب اسٹرانومی اور جیوگرافی مل کے کچھ کرتی ہیں تو شاید ہم تھوڑا سا جو فزیکل باؤنڈریز ہیں اس سے ٹرانسینڈ کر جاتے ہیں, نکل جاتے ہیں. اب ہمارا کینوس تھوڑا بڑھ گیا ہے, لیکن وہ اچھے کے لیے انسانوں کے فیوچر میں اچھائی لائے گا یا غلط لائے گا, یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. If sanity in internal and international policies of countries did not prevail, these developments would even impel our survival as a place of human inhabitation. کہ اگر انسانوں نے عقل مندی سے کام نہ لیا اور لڑائی جھگڑے کرنے کی کوشش کی, تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ نیوکلیر بامب اس دنیا کو ختم کرنے کے لیے کافی ہیں. تو اب تھوڑا سا کسی حد تک جیوگرافی سے بھی ہم باہر نکل آئے ہیں. تو پہلے جنگیں آمنے سامنے ہوتی تھیں, کوئی لمٹ ہوتی تھی ایک جنگ کی, یا ورلڈ وارز بھی ہوئی ہیں تو اس میں بھی قومیں آپس میں لڑ رہی تھیں, لیکن وہ اتنی ایڈوانس نہیں تھی کہ وہ پوری دنیا کو ایک ہی جھٹکے میں تباہ کر سکے. تو اگر کہیں پہ انسان تھوڑا سا بھی خراب ہوئے تو وہ ساری دنیا کی تباہی کا باعث بن سکتا